بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سیرت المبارکہ کو بیان کرنے میں اولاً اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ سلسلہ نسب کو بیان کیا جائے، اور سلسلہ نسب میں اب تک ہاشم کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب عبد المطلب کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا، نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ شاعر کہتا ہے: على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ضيام الليل كالقمر البدري، یعنی کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا ہے۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ یعنی شیبہ کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج ہی میں مقیم رہی۔ جب عبد المطلب یعنی کہ شیبہ ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب، آپ نے ماقبل میں سن رکھا ہے اور تاریخ اسلام جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے ایک کا نام مطلب تھا اور ہاشم ان کے بھائی تھے مطلب کے۔ تو ہاشم کے بیٹے تھے شیبہ، تو انہی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ تو شیبہ کے چچا مطلب یعنی ہاشم کے بھائی ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے یعنی کہ شیبہ اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی، تو اس لیے مطلب کو بتانے میں حیا آنے لگی۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر یعنی لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں کے دریافت کرنے پر مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہیں۔ اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا
اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ طبقات ابن سعد میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی و کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے انسان تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند و پرند تک پہنچ گئی تھی، اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السما یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ بھی سنیں، آپ سے یہ گزارش ہے، اور لوگوں کو سنائیں، آگے شیئر کیجئے، نشر کیجئے، تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر کسی کے سامنے آ جائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔